ابو جہل کی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حضرت عمر کے سامنے آ کر کے بات کر لیتا فیس ٹو فیس. وہ اندر ہی رہا اور حضرت عمر باہر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل میں اب ایمان لا چکا ہوں، اے عمرو ابن ہشام میں ایمان لا چکا ہوں، حلقہ بگوش اسلام ہو چکا ہوں. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی بڑے بڑے آتنکوادی تھے، جتنے بھی بڑے بڑے کٹر وادی تھے اور جو بھی امن پسند لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے تھے، سب کے دروازوں پر گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں نے محمد عربی کا دامن تھام لیا ہے. آپ نے کہا میں چاہتا ہوں یہ خبر پورے مکہ میں پھیل جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی نے بتایا ایک شخص ہے جس کے پیٹ کا ہاضمہ بڑا خراب ہے، یعنی درست نہیں ہے، اسے کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ سب جگہ پھیلا دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ بتانے والے نے بتایا اس کا نام جمیل بن معمر، اس کا نام جمیل بن معمر الحمجی ہے. اس کو آپ بتا دیں، وہ سب کو بتا دے گا. صحن حرم میں وہ بیٹھا تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ عمر نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم جو ہے تھام لیا ہے، اور تو جو ہے سب جگہ جا کر کے یہ بات بتا دے. اس نے پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب آ گئے چاروں طرف سے، اور آپ تنہا یعنی نبی پاک کا اب یہ عمر تنہا سب سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے. سب ٹوٹ پڑے تو عمرو ابن ہشام چونکہ رشتہ دار ہوتا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ موقع اچھا ہے اس کو پھر واپس لانے کا. کہا میں عمر کو امان دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر نے جب دیکھا کہ مجھے یہ امان دے رہا ہے، اس سے میرے دوسرے جو میرے بھائی ہیں ان پر غلط اثر جا سکتا. آپ نے کہا اے ابو جہل مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ شان تھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، امام ابن سعد نے حضرت صہیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو مشرکین نے کہا آج ہماری قوم کے دو ٹکڑے ہو گئے، آج ہماری قوم کے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ رے یہ شان، یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے. یہ ہیبت عمر کی ہے. ہیبت عمر کی بات آئی تو میں عرض کروں اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی یہ ہیبت ان لوگوں میں تھی، اور رسول پاک ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، جیسے کہ میں نے حدیث شریف میں آپ کو کچھ دیر قبل بتایا. اور بھی سلسلے میں ایک حدیث شریف اور سن لیں. امام ابن ابی خیثمہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی تائید فرما. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی نے کہا اسلام کو عمر سے غلبہ عطا فرما، اور اسی کی مثل امام حاکم نے سند صحیح سے روایت کی ہے. امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان الفاظ کے ساتھ آپ کی دعا روایت کی ہے، اے اللہ ابو جہل یا عمرو میں سے جو تجھے محبوب ہو اس سے اسلام کو غلبہ عطا فرما. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے. امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے عمر. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں عمر کو پیش، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں عمر کو عطا فرما دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ عمر اسلام لائے تو اسلام کی شان و شوکت میں چار چاند لگ گئے، اور اسلام حضرت عمر فاروق اعظم کا نصیبہ ایسا جاگا کہ رسول پاک کے دربار کی، رسول پاک کی چوکھٹ کی انہیں غلامی نصیب ہوئی، اور رسول پاک کے دامن کرم میں آنے کے بعد ان کی شان و شوکت کا پھریرا چار عالم ہر جگہ، مطلب اکناف عالم میں لہرانے لگا. اب میں ان کے دبدبے کے حوالے سے حدیث شریف آپ کو اور پیش کر رہا ہوں. یہ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3683. طویل حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں جو محل استشہاد جو مجھے بیان کرنا ہے وہ حدیث کا آخری حصہ ہے، وہ آپ سن لیجئے. رسول پاک نے فرمایا یبن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. نبی پاک تو بغیر قسم سے بھی کوئی بات کہیں، یعنی بغیر قسم لیے، یہاں قسم لے کے کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم لے کر کے کہہ رہے ہیں. حالانکہ رسول پاک بغیر قسم کے بھی کوئی بات ارشاد فرمائیں
تو وہ یقینی ہوتی ہے، چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب جو بھی فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں وہ قسم لے کے کہہ رہے ہیں، اور قسم لے کے جو بات کہی جاتی ہے اس میں زور پیدا کرنا اور مزید مطلب اس میں زور پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، قسم لیں گے تو مقصد یہ ہے کہ اس کو، حالانکہ رسول پاک کی جو بھی بات ہے وہ ہر اعتبار سے صادق و امین ہے، لیکن یہاں قسم لے کے کہہ رہے ہیں اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا شیطان جب تمہیں کسی راستے پر جاتے ہوئے ملتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ عمر اس راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ بھی اس راستے سے آ رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ رے یہ شان، یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے، یہ ہیبت عمر کی ہے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری میں حدیث مکررات وہ کہلاتی ہیں جو بخاری میں یعنی ایک جگہ سے علاوہ بھی متعدد مقامات پر آئی ہوں۔ بخاری و الگ جہاں بھی حدیث مکررات وہ کہلاتی ہیں جو مختلف جگہ ایک ہی کتاب میں آئی ہوں، تو یہ حدیث مکررات سے ایک جگہ سے زائد مقامات پر آئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ اے عمر، تمہارے راستے کو اگر دیکھ لے، اس راستے سے تم آ رہے ہو تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو عمر سے بھاگنے والا، عمر سے ڈرنے والا، عمر کا نام سن کر خوف زدہ ہو جانے والا یا تو شیطان ہوگا، یہ شیطان کی طرح ذہنیت رکھنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول پاک نے فرمایا اے علی، یہ میں مولا علی شیر خدا کے فضائل کے حوالے سے یہاں ذکر کر دوں، اے علی تم سے مومن محبت رکھے گا، مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ تو جو حضرت مولا علی شیر خدا سے بغض رکھے اس کو رسول پاک نے فرمایا وہ منافق ہوگا۔ ایسے ہی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کے بدک جائے اور مطلب بھٹک جائے اور ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اتر جائے تو وہ شیطان ہوگا، چونکہ اس حدیث شریف سے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ اور یہ میں جو بتا رہا تھا کہ یہ حدیث، یہ جو ایک موقع پہ رسول پاک نے نہیں فرمایا ہے، ایک اور موقع پہ، یہ میں اپنے مطالعے کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ ایک اور موقع پہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، ایک اور موقع پہ رسول پاک نے فرمایا انی لارا شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، قرآن شریف میں بھی ہے کہ شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جن میں شیاطین۔ تو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ شیاطین جو انسانوں کے شیاطین ہیں، یعنی انسانوں میں سے جو شیطان صفت لوگ ہیں اور جنات کے شیاطین، عمر تمہیں دیکھ کے بھاگتے میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دبدبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ کیوں ملا؟ رسول پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد ملا۔ خود جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو وہ بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ جب آپ فتح بیت المقدس کے بعد مدینہ منورہ سے جا رہے ہیں فلسطین کی طرف، آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر جوڑے جائیں تو وہ 35 یا 40 سے زیادہ ممالک لگ بھگ بیٹھیں گے کم و بیش۔ اتنے ممالک کا فاتح کی شان سے جا رہا ہے، وہی کپڑے ہیں، نہ لباس فاخرانہ ہے، نہ انداز شاہانہ ہے، نوکر سات خادم جس کو ہم کہتے ہیں، اور اپنی سواری پہ جا رہے ہیں۔ تو اس سے کہا کہ مثال کے طور پہ مثلا 3 میل تم سفر کرو گے، باقی میں نکیل تھاموں گا، اس کے بعد تم جو ہے سفر کرنا، مطلب اس کے بعد تم نکیل تھامنا، میں سفر کروں گا۔ تو وہ خادم کہتا حضور اتنا شرمندہ نہ کریں، آپ کی سواری کی گرد راہ تو میری آنکھوں کا سرما ہے، میں زہ نصیب کے آپ کے ساتھ جاؤں میں؟ آپ نے کہا نہیں، عمر عادل کرتا ہے، عمر انصاف کرتا ہے، رسول پاک سے سیکھا ہے میں نے، یہ ایسا نہیں ہوگا، اور میں بھی تندرست و توانا ہوں، کمزور نہیں ہوں کہ تم کو میں لے کر کے چل نہ سکوں۔ آپ مثال پیش کر سکتے ہیں، دنیاوی حکمرانوں کو تو چھوڑیے، میں مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ 40 ممالک کا فاتح، تقریباً کم و بیش 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل اراضی پر، زمین پر حکمرانی کرنے والا، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر، پیون شدہ کپڑے لگے ہوئے، جس کے پیون شدہ جس کا لباس ہو، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے پوری دنیا میں؟ اللہ اکبر، کیا شان تھی! دراصل ان کے ذہنوں میں
اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بٹھا دی تھی اور رسول پاک کے فیضان سے، آقا کی نگاہ نبوت سے ان کو یہ دولت ملی تھی کہ دنیا فانی ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، مگر ہم سب الجھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ لیکن وہ تقوی پر، ان کا ٹوٹل عمل تقوی پر تھا۔ رخصتیں بھی تھیں کہ اگر کوئی بقدر ضرورت یا یہ کہہ لیجئے حلال اشیاء محنت کر کے کسی بھی طریقے سے حاصل کرے تو جائز تھا، یہ نہیں، لیکن وہ تقوی پر ہی عمل کرتے تھے، انہوں نے عزیمت ہی پر عمل کیا۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو اتفاق یہ ہوا کہ ادھر لوگ اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر، درختوں پر اور درختوں کی شاخوں پر، جہاں جس کو جگہ ملی کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین کون ہے جس نے رومن ایمپائر کو گرا دیا، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کا تختہ پلٹ کر کے رکھ دیا، وہ کون ہے دیکھنے کے لیے۔ اتفاق دیکھیے کہ جب وہاں کی سرحد میں داخل ہونے کا نمبر آیا تو سواری پر بیٹھنے کا نمبر نوکر کا آ گیا اور نکیل تھامنے کا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کا آ گیا۔ وہ قدموں میں گر کے کہتا، حضور اتنا شرمندہ نہ کریں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو، آپ نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، آپ بیٹھیے۔ عمر انصاف کرتا ہے، عمر انصاف کرتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ بیٹھا اور آپ نکیل تھام کے چل رہے ہیں تو وہاں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ جو فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، ان سے عیسائیوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے حکمراں ہیں جو سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ ہمارا حکمراں ہیں جو سواری کی نکیل تھامے ہوئے ہے۔ وہ سارے اتنے متاثر ہوئے، پوری ایک لمبی تفصیل ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں جب آپ پہنچے تو سارے کے سارے متاثر ہو گئے، بے پناہ ان میں سے بہت سے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ تھے حضرت عمر، اور یہ تھی وہ دعا جو رسول پاک کی قبول ہوئی۔ رسول پاک نے کہا تھا، اے اللہ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ اسلام آفاق عالم میں پھیل گیا۔ کس کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے۔ یہ دعا کس کی تھی؟ رسول پاک کی دعا تھی۔ اسی لیے میں نے وہ حدیث شروع میں بھی پیش کی تھی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ عمر جب سے اسلام لائے، اسلام کو غلبہ ہی ملتا چلا گیا۔ ان کی ہجرت نصرت تھی، ان کی خلافت رحمت تھی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور ایسی تو اب میں وہ بتا رہا ہوں، ابو عبیدہ ابن جراح کو ایک طرف لے گئے۔ اب وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب رسول پاک کی غلامی کا صدقہ تھا، اور ایک طرف لے جانے کے بعد کہا، اے ابو عبیدہ ابن جراح، ہم کیا تھے؟ ہمارا وجود کیا تھا؟ ہماری حیثیت کیا تھی؟ آج دیکھو پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت مجھ خادم سے لی ہے۔ اے خطاب، ہم کچھ بھی نہیں تھے، یہ جو کچھ بھی ملا ہے محمد عربی کی غلامی کے صدقے میں ملا ہے۔ اقبال کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، مجھے مطلب میں بتا نہیں سکتا، مجھے یہ شعر جس کو کہتے ہیں نا روح میں اتر جانے والا، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ ہم چٹائی پہ بیٹھ کر کے بھی اکناف عالم میں اسلام کا پھریرا لہرا سکتے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں وہ ذکر کرنے لگا کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا وہ رسول پاک کی غلامی، جس کو بھی جو ملا ہے، ہم جس کو بھی مانتے ہیں وہ نبی پاک کی وجہ سے ہی مانتے ہیں، ان کی نسبتوں کی وجہ سے ہی مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ان کی نسبتوں، اس خاک سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اللہ نے محبت کی ہے اس شہر سے جہاں رسول پاک کے قدم پڑے، اتنی محبت کی، لا اقسم بہذا البلد فرمایا۔ تو سوچئے جنہوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعتیں کی ہیں ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کون ظالم لوگ ہم میں گھس آئے ہیں جو میرے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے صحابہ کرام کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں محض ضعیف روایات، موضوع روایات کی وجہ سے۔ اور اگر وہ روایات درجے صحت تک بھی پہنچتی ہو بفرض محال تو وہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی قرآن پاک کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس پہ غور کریں آپ لوگ اور اللہ کا خوف کریں۔ اس مٹی سے اللہ کو محبت ہے جہاں رسول پاک کے قدم پڑے، ان ذوات سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی جنہوں نے آقا کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ اس کو غور فرمائیں آپ لوگ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتیں ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان میں مراتب اور درجات کا یقیناً فرق ہے، وہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے چونکہ شریعت نے وہ ملحوظ رکھا ہے، وہ ہم بھی رکھیں گے۔ میرے آقا کے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، امہات المؤمنین ہوں، جتنی بھی نسبتیں رسول پاک سے حاصل ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ ظالم وہ ہیں جو خوارج ہو گئے، مولا علی شیر خدا کا نام انہیں برا لگتا ہے، کچھ بدترین ظالم وہ ہیں جو روافظ ہو گئے، انہیں سیدنا مولا علی شیر خدا کے یاروں کا نام برا لگتا ہے، ان کے ساتھیوں کا نام برا لگتا ہے۔
وہ بھی جہنم کے راستے پر ہیں، اور مولا علی شیر خدا کے دشمن بھی جہنم کے راستے پر ہیں۔ لیکن اختلافی اجتہاد کو دشمنی نہیں کہا جاتا ہے، دشمنی وہ ہے جو دشمنی کی نیت ہی سے ہو، اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب میں آگے چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ عنوان جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک حدیث شریف آپ حضرات اور سن لیجئے، پھر انشاءاللہ میں اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتی احد فإنه عمر۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، 3689 اس حدیث شریف کا نمبر ہے، اور اگر میں اس کی سند کی بات کروں تو سند صحیح ہے، بخاری شریف میں ہے، اور سارے روات اس کے ثقہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان میں بھی محدث ہوتے تھے، دال پر تشدید اور زبر، محدث ہوتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اب محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث وہ ہے جس کے دل پر اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، محدث وہ ہے محدث وہ ہے کہ میں اس کی بلکہ میں حوالہ پیش کر دوں، علامہ محمد الفضیل المالکی متوفہ 1318 ہجری لکھتے ہیں کہ علامہ قرطبی مالکی نے کہا ہے کہ محدث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں غیب کی صحیح باتوں کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی وحی نہیں آتی ہے مگر ان کے دلوں میں الہام کر دیا جاتا ہے غیب کی صحیح باتوں کا، یعنی وسوسے نہیں بلکہ صحیح باتوں کا، پھر جس طرح ان کے دل میں کسی بات کا الہام ہوتا ہے واقع میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ کرامت عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس رائے کا اظہار فرماتے تو اس رائے کے مطابق نازل ہو جاتی تھیں۔ اب یہاں پر میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، اور یہ روایت میں آپ کو اس کا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کتنی محبت فرماتے تھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت امام بیہقی دلائل النبوہ میں لے کر کے آئیں، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یعنی ان کی باتوں میں صداقت ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں ایک چند آیتیں وہ پیش کر رہا ہوں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا اور جیسے انہوں نے کہا اسی کے حساب سے نازل ہو گئیں۔ ایک یہودی حضرت جبریل امین کی شان میں توہین کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس جبریل کا تمہارے پیغمبر ذکر کرتے ہیں وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً جواب دیا اور کہا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ جملے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہے، اور اللہ کی شان دیکھیے یہی جملے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیے، یعنی جو انہوں نے کہا وہی نازل ہو گیا۔ اسی طرح سے آیت حجاب کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اللہ نے کہا اے عمر جو تو چاہتا ہے، چونکہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے اس لیے مجھے بھی محبوب ہے، اور میرے محبوب نے جب دعا کی کہ یا اللہ جو تجھے محبوب ہو وہ مجھے دے دے، تو میں نے تجھے امت مصطفیٰ کو دے دیا، تجھے اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دیا۔ کہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بھی متعدد آیات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فیصلہ ہوا